کلپ نمبر 775۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ ترجمہ، مریم بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے، کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، مریم بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے خلوت میں اپنے پاس ایک بے ریش نوجوان کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئی اور فرمایا کہ میں تجھ سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں کچھ خدا خوفی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کلام سے آپ کی انتہائی پاک دامنی اور تقوی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے چیخ کر کسی اور کو آواز نہ دی بلکہ اللہ عز و جل سے پناہ مانگی تاکہ اس واقعے کی کسی کو خبر نہ ہو۔ قال انما انا رسول ربک، کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوفزدہ ہوئی، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں فرشتہ ہوں اور تمہارے رب عز و جل کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا اور پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ آیت لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اللہ تعالیٰ کے بعض کاموں کو اپنی طرف منسوب کر سکتے ہیں، جیسے کسی کو بیٹا دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ سید المرسلین علیہ السلام جنت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں وغیرہ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اولاد عطا کرنے کی طاقت اور اجازت دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و اجازت سے اولاد عطا بھی کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیٹا دینے کی طاقت اور اجازت دی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اجازت سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیٹا عطا کیا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ ترجمہ، مریم نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، کہا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹے کی خوشخبری دی تو آپ حیران ہو گئی اور کہنے لگی کسی عورت کے ہاں اولاد ہونے کا جو ظاہری سبب ہے وہ مجھ میں پایا نہیں جا رہا، کیونکہ نہ تو میرا کسی سے نکاح ہوا ہے اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، تو پھر میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا۔ یاد رہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حیرانگی اس وجہ سے نہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کام بعید سمجھتی تھی، بلکہ آپ اس لیے حیران ہوئی تھی کہ باپ کے بغیر اولاد کا ہونا خلاف عادت تھا، اور عادت کے برخلاف کام ہونے پر حیرت زدہ ہو جانا ایک فطرتی امر ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ ترجمہ، جبرائیل نے کہا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قال كذلك، جبرائیل نے کہا ایسا ہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے مریم رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ وہ آپ کو کسی مرد کے چھوئے بغیر ہی لڑکا عطا فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رب عز و جل نے فرمایا ہے کہ آپ کو بغیر باپ کے بیٹا دینا میرے اوپر بہت آسان ہے، کیونکہ میں اسباب اور واسطوں کا محتاج نہیں ہوں، اور آپ کو اس طرح بیٹا دینے میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی قدرت کی برہان بنا دیں، اور ان لوگوں کے لیے اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں جو اس کے دین کی پیروی کرے اور اس پر ایمان لائیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے علم میں فیصلہ ہو چکا ہے، جو کہ اب نہ رد ہو سکتا ہے اور نہ بدل سکتا ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اطمینان ہو گیا اور ان کی پریشانی جاتی رہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں یا آستین میں یا دامن میں یا منہ میں دم کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی وقت حاملہ ہو گئی۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ ترجمہ، پھر مریم حاملہ ہو گئی تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، پھر مریم حاملہ ہو گئی تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو اللہ عز و جل نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں، اس لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئیں۔